حکم ہوا میرے پاس آ کر کھڑی ہو جاؤ اور مجھے سیر کراؤ۔ تماشا گر پشت ماہی کی چکنی ڈھلان پر پیر رکھتا ہے اور پھسلن کے ڈر سے مچھلی کا پنکھ مضبوطی سے دونوں ہاتھوں میں تھام لیتا ہے۔ مچھلی ہوا ہو جاتی ہے۔ سیر ختم ہوئی اور تماشا گر نے اترتے ہوئے کچھ اس کے کان میں کہا۔ ویل نے تیزی سے حوض کے کنارے کے ساتھ 3-4 چکر لگائے اور جب رفتار نے خوب زور پکڑ لیا تو یکدم سطح سے بلند ہوئی اور پنکھ ہلاتی چھپاک سے پانی پر گری۔ ایک دھماکہ کے ساتھ پانی کی کئی چادریں ہر طرف ہوا میں بلند ہوئیں۔ اوج کو چھونے کے بعد چادریں سکڑنی شروع ہوئیں، پھر وہ تار تار ہوئیں۔ بالآخر قطرہ قطرہ چھپکا حوض کے ارد گرد بہت دور تک پہنچا۔ پہلی صف میں بیٹھے ہوئے لوگ بھیگ گئے اور وہ جو ہدایات کے باوجود کنارے پر کیمرے لیے کھڑے رہے ان کا پوچھنا ہی کیا۔ دور بیٹھنے والے جو لمحہ بھر پہلے نشستوں کے فاصلے پر ہونے کی وجہ سے شاکی تھے اب خوشی کے مارے تالیاں بجاتے رہے ہیں۔ انسان کی خوشیاں کتنی چھوٹی اور ناخوشیاں کتنی جھوٹی ہوتی ہیں۔ ایک مسخرہ شب خوابی کا دھاری دار لباس پہنے حوض کے کنارے پر لگی ہوئی سیڑھی کے سب سے اونچے پائیدان پر چڑھ گیا۔ اس نے جیب سے 10-12 انچ لمبی مچھلی نکالی اور اس کی دانتوں میں دبا کر پانی کے اوپر جھک گیا۔ ویل کو حکم ملا تو اس نے پھر تیزی سے چکر لگانے شروع کر دیے۔ جب حوض نے منجدار کی صورت اختیار کی تو ویل نے جست لگائی اور دم کی نوک پر سیدھی کھڑی ہو کر مسخرہ کے منہ سے نوالا چھین کر تہہ میں غائب ہو گئی۔ اگر یہ ویل ہوا میں چھلانگ لگاتے ہوئے صرف چند انچ اور بلند ہو جاتی تو سارا مسخرہ پن بے سر کے دڑ کی صورت سیڑھی کے پائیدان پر دھرا رہ جاتا۔ ویل مچھلی کے کرتب جی کا پرچاوا بن گئے۔ سو لوگ زور زور سے تالیاں پیٹ رہے ہیں، بس ایک تماشائی خاموش کھڑا ہے۔ پوچھا، کیا لوگوں سے جدا نظر آنے کی خواہش نے تمہیں خاموشی کا پابند کیا ہے؟ جواب ملا، میں ان بے مروت مچھلیوں کے کمالات پر کیسے تالیاں بجاؤں جو مسخروں کے ساتھ کھیل میں شریک ہو جاتی ہیں، تماشا گروں کو پشت پر اٹھا لیتی ہیں، لیکن پیغمبروں سے واسطہ پڑے تو انہیں نگل جاتی ہیں۔ ایک تماشے کے بعد دوسرا تماشا، ایک تالاب کے بعد دوسرا تالاب، طرح طرح کی مچھلیوں کے بعد قسم قسم کے آبی جانور۔ مسافر گوسالہ آبی کے تالاب کی طرف بڑھا جا رہا ہے۔ راہ میں باغ کے ایک گوشہ میں سادھو منش گلابی سارس گردن کی رسی میں 1000 گانٹھ لگائے، پروں میں منہ چھپائے، ایک ٹانگ پر گٹھڑی کی طرح درے دنیا و مافیہا سے بے خبر کھڑے ہیں۔ انہیں اونگ میں یہ بھی پتہ نہ چلا کہ مسافر نے ان کی درجن بھر شفاف رنگین تصویریں بنا لی ہیں۔ اتنا خوش رنگ، نازک اور فلسفی پرندہ دیکھنے کے بعد گوسالہ آبی بڑا بھدا اور نکما جانور لگا۔ نہ توازن نہ تناسب، چھوٹا سا سر، چوہے کی طرح منہ، اگلا دڑ ہلکا پھلکا اور پچھلا اتنا بھاری کہ اسے گھسیٹنا پڑتا ہے۔ تماشا شروع ہوا اور یہ لچکدار بدھی مشق ان سبک سجیلی لڑکیوں سے بازی لے گئی جو سرکس میں باریک تار پر اپنا توازن درست رکھنے کے لیے ہاتھ میں کھلی چھتری رکھتی ہیں، خاص قسم کے جوتے پہنتی ہیں اور 100 بار ڈولنے کے بعد پار اترتی ہیں۔ تماشا گر نے ایک سیل کو بلایا اور وہ ایسے مفلوج کی طرح جس کا نچلا دڑ مارا گیا ہو گھسیٹ کر اس کے پاس پہنچی اور منہ اوپر اٹھایا۔ اس نے خوب پھولا ہوا بڑا اور رنگین غبارہ اس کی تھوتنی پر رکھ دیا۔ گوسالہ آبی نے پانی میں چھلانگ لگائی، تیزی سے تالاب کا ایک چکر پورا کیا اور اس کے اندر بنے ہوئے اونچے نیچے آہنی چوکٹے پر چڑھ گئی۔ پھرتی کے ساتھ اس کے سارے ڈنڈوں پر ادھر سے ادھر چکر لگایا اور پانی میں اتر گئی۔ اس کے بعد تماشا گھر کے پاس پہنچ کر جست لگائی اور کنارے پر اس کے قدموں میں آ کر چپ چاپ بیٹھ گئی۔ غبارہ اس کی تھوتنی پر رکھا ہوا ہے۔ ایک اور سیل سیڑھیاں چڑھ کر تالاب کے کنارے دیوار پر رکھے ہوئے لکڑی کے ہوائی جہاز میں پائلٹ بن کر بیٹھ گئی۔ جب اسے بتایا گیا کہ ہوائی جہاز خراب ہے اور گرنے والا ہے تو اس نے کابک کی کھڑکی کھولی اور تالاب میں کود گئی۔ سدھانے والا اسے اپنے پاس بلاتا ہے اور پانی کی سطح سے ذرا اونچی بنی ہوئی ہوائی جہاز کے چڑھنے والی اترنے والی راہرو پٹی کی نقل دکھا کر جہاز اتارنے کی مشق کراتا ہے۔ پٹی کوئی 5-6 گز لمبی ہے اور دونوں سروں پر حسب دستور خطرہ کا نشان لگا ہوا ہے۔ سیل اس پٹی کی سیدھ میں تیرتی ہوئی آتی ہے اور اچھل کر اس پر چڑھ جاتی ہے۔ رفتار اتنی تیز ہے کہ پھسلتی ہوئی پوری پٹی طے کرتی ہے اور پھر دوسری طرف پانی میں گر جاتی ہے۔ نااہل اور ناکامیاب، بار بار بریک لگانے کی ہدایت ملنے کے باوجود وہ اپنی جسامت کو سنبھالنے سے قاصر نظر آتی ہے۔ ڈانٹ پڑی کہ یہ آخری موقع ہے وگرنہ ہوائی جہاز کے تربیتی کورس سے نکال دیا جائے گا۔ وہ غصہ میں تیرتی ہوئی آتی ہے، جست لگا کر پٹی پر چڑھ جاتی ہے اور رفتار چونکہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہے اس لیے تیزی سے پھسلتی ہوئی دوسرے کنارے تک پہنچ جاتی ہے۔ آخری سرے پر اس کا آدھا دھر پٹی پار کر چکا تھا اور پانی میں گرا چاہتا ہے۔
رفتار کی وجہ سے تماشائی متوقع ہیں کہ یہ نکمی سیل پانی میں بہت دور جا گرے گی۔ فضائیہ کے افسر نے چلا کر حکم دیا، بریک لگاؤ۔ حکم نادر شاہی تھا کہ قتل عام کرنے والے سپاہیوں نے تعمیل کرتے ہوئے اتکٹی گردنوں سے تلواریں اور واپس کھینچ لیں۔ سیل نے تعمیل حکم میں کنارہ کی تلوار ایسی دھار پر یکدم بریک لگا دی، آدھا دڑ ہوا میں رہا اور آدھا پٹی کے اوپر، یکدم ساکت، یکا یک جامد۔ یہ جسامت اور یہ توازن، یہ رفتار اور یہ اختیار۔ گلہنی نے پہاڑ سے اور گسالہ نے مسافر سے کہا، منہ سنبھال ذرا، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں۔ اعلان ہوا کہ اب ڈالفن مچھلیوں کی اولمپک ہوگی۔ یہ مقابلہ سب سے طویل تالاب میں ہو رہا ہے۔ بہت سے کھیل ہوئے، ایک سے ایک انوکھا، بہت سی مچھلیوں نے حصہ لیا، ایک سے ایک ہوشیار۔ اس وقت اونچی چھلانگ لگانے کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ تالاب کے وسط میں دونوں کناروں پر بانس لگا کر ان کے اوپر ایک رسی تن دی ہے۔ مقابلے میں شریک 5-6 مچھلیوں کو باری باری نام لے کر بلایا جا رہا ہے۔ ہر ایک نے چھلانگ لگائی اور بآسانی اس رسی کو پار کر لیا۔ رسی درجہ بدرجہ اونچی ہوتی جا رہی ہے۔ مقابلہ سخت ہوتا جا رہا ہے۔ ناکام مچھلیاں مقابلے سے خارج ہوتی جا رہی ہیں۔ اونچائی کے آخری نشان تک صرف ایک ڈالفن دست لگا سکی اور چیمپئن بن گئی۔ اس مقابلے کے بعد رکاوٹوں کی دوڑ ہوگی۔ تالاب کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ہر 20-25 فٹ کے فاصلے پر پانی کی ایک کمان بن گئی ہے۔ ایک کنارے پر لگے ہوئے فوارے دوسرے کنارے پر دارے کی کمندیں پھینک رہے ہیں۔ تالاب کو آبی دھنک کی 10-12 قوسوں نے اپنی آغوش میں لے لیا ہے۔ دوڑ شروع کرنے والے کو صرف 2 تک گنتی آتی ہے۔ 3 پر اس نے پستول داغ دیا۔ مقابلے میں شریک ڈالفن مچھلیاں دوڑتی ہوئی پانی کی پہلی دوڑ پر چھلانگ لگا کر تالاب میں گریں اور ذرا سنبھلی بھی نہ ہوں گی کہ دوسری رکاوٹ سامنے آ گئی۔ زور سے دمیں ہلیں، منہ کھلے، جست لگی اور مچھلیاں ہوا میں رکاوٹ کے اوپر اڑتی ہوئی دوسری جانب غوطہ کھا گئیں۔ غرض تیرتی اور اچھلتی، اڑتی اور گرتی، ڈوبتی اور ابھرتی دوسرے کنارے پر جا پہنچی۔ اول آنے والی مچھلی کو سٹیج پر بلایا گیا۔ وہ پانی سے اچھل کر باہر آئی۔ تماشا گر نے اس کے گلے میں سونے کا تمغہ ڈالا اور اس کا منہ موتیوں کے بجائے چھوٹی چھوٹی مچھلیوں سے بھر دیا۔ ڈالفن نے شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک بےسری آواز نکالی اور پانی میں اتر گئی۔ مسافر نے تماشا گر سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کی انگلیاں خالی ہیں۔ پوچھا، تمہاری سلیمانی انگشتری کیا ہوئی؟ اس کے بغیر یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ بے زبان اور بے تعلق جانور یوں مطیع اور تابع ہو جائے اور وہ حرکتیں کرے جس کے لیے قدرت نے اسے نہیں بنایا؟ ہنسا اور بولا، ہمارے پاس اکسیر کا نسخہ اور الادین کا چراغ اور سلیمانی انگشتری سب موجود ہیں۔ فکر اور محنت نسخہ بھی ہے، چراغ بھی اور انگشتری بھی۔ یہ میونخ ہے، جرمنی کا ایک شہر۔ یہاں ایک ہجوم 20ویں اولمپک کی آخری تقریب کے لیے جمع ہے۔ ہزاروں کا ہجوم ہے اور بالکل شیر و شکر۔ نہ ان لوگوں کا ملک ایک، نہ زبان، نہ رنگ، نہ لباس ایک، مگر ان سب کی دنیا ایک ہے جسے کھیلوں کی دنیا کہتے ہیں۔ 3 ہفتہ پہلے اس ہجوم میں شامل لوگ ایک دوسرے سے بالکل ناواقف تھے۔ آج کے بعد شاید پھر کبھی ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھ سکیں گے، مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہی کہ پہلے مشتاقی بڑھتی ہے اور پھر کسک میں اضافہ ہوتا ہے۔ پہلے ہر روز ہر ملک کا دستہ خوشنما وردیاں پہنے قواعد کے مطابق قدم ملاتا داخل ہوا تھا۔ آج آخری روز ملکوں کی تفریق مٹ گئی ہے، لباس اور مارچ کی پابندیاں اٹھ گئی ہیں۔ سب مل جل کر باہوں میں باہیں ڈالے بے ترتیب اور بے پرواہ ہجوم کی شکل میں اسٹیڈیم کا چکر لگا رہے ہیں۔ جس کا جیسے جی چاہتا ہے ناچنے لگتا ہے۔ 100 ملکوں کے ناچ ہیں اور انداز ایک۔ وارفتگی میں ہاتھ پاؤں مارنا، جس کا جو جی چاہتا ہے گانے لگتا ہے۔ 100 زبانیں ہیں اور ٹیپ کا مصرع ایک۔ ہو جمالو، سارے اختلافات ایک طرف اور اس ہجوم کی وحدت ایک طرف۔ ہم سن، ہم سر، ہم دل، سرخوش اور سرمست۔ ایک نعرہ مستانہ لگا اور بڑے بڑے حروف روشن ہو گئے۔ لکھا ہے، الوداع، 4 سال بعد پھر جمع ہوں گے۔ اس بار مونٹریال میں۔ یہ مونٹریال ہے، کینیڈا کا ایک شہر۔ ہوائی اڈہ سے شہر اولمپک تک جا بجا پرچم لہرا رہے ہیں جن پر بڑے بڑے حروف میں لکھا ہے، خوش آمدید۔ یہ 21ویں صدی اولمپک ہے۔ اس کا پھیلاؤ بے اندازہ ہے۔ 4 سال کی تیاری، $1.5 بلین کی عمارات، 9,000 کھلاڑی، 3,000 صحافی، 16,000 محافظ، 1,00,000 نشستیں اور ٹی وی کے 100 ملین ناظرین۔ 24 گھنٹہ کے مسلسل ہوائی سفر کے بعد رات کے پچھلے پہر شہر کے اولمپک کے پیش ساختہ ڈھانچوں سے تعمیر شدہ استقبالیہ دالان میں داخل ہوتے ہی تھکے جسم نرم صوفوں پر سکڑ سمٹ کر ڈھیر ہو گئے۔
میونخ کے فلسطینی شب خون کی وجہ سے جانچ پڑتال بڑی سخت ہے۔ رات کا جو حصہ باقی ہے وہ اس کی نظر ہو جائے گا۔ مسافر دفتر استقبال میں بیٹھا ہے اور اپنے دفتر کے لیے داخلہ کے نئے کارڈ بنوا رہا ہے۔ کارڈ بنانے والا کام میں مصروف ہے۔ کبھی کبھی ایک ہاتھ جملہ کہہ کر طویل خاموشی سے پیدا ہونے والی ملالت کو دور کرتا ہے۔ اس نے مشین سے سر اٹھائے بغیر مسافر سے پوچھا، کیا تم نے گھڑی درست کر لی؟ مسافر نے نفی میں سر کو جنبش دی۔ کارکن نے کہا، وقت درست کرنے کے لیے گھڑی کو 9 گھنٹہ پیچھے لے جاؤ۔ مسافر نے گھڑی درست کی مگر اس کے لیے 9 گھنٹہ کے بجائے کئی برس پیچھے جانا پڑا۔ اسکول میں ورزش کاری سالانہ مقابلوں کی تقریب تھی۔ سرفراز ہاؤس کے سامنے چٹیل میدان میں چھوٹا سا شامیانہ لگا ہوا تھا۔ اعلانچی نے ہاتھ میں ٹین کا بڑا سا بامبو پکڑا ہوا تھا۔ مقابلہ شروع کرنے والے ماسٹر صاحب نے ریلوے گارڈ کی طرح گلے میں سیٹی ڈالی ہوئی تھی۔ مقابلہ جہاں ختم ہوتا تھا وہاں 2 ماسٹر صاحبان سفید ڈوری لیے کھڑے تھے۔ سفید قمیص اور نکر پہنے ایک 10 سالہ بچے کو جو ننگے پاؤں تھا اس کے بڑے بھائی نے دوڑنے والے بچوں کی قطار میں کھڑا کر دیا۔ سیٹی بجی، دوڑ شروع ہوئی، سفید ڈوری آ گئی اور نتیجہ نکل آیا۔ وہ بچہ دوڑ میں اول آ گیا۔ اس کے بعد اگلی دوڑ اور اس سے اگلی، اگلا برس اور اس سے اگلا برس، وہ لڑکا دوڑتا چلا گیا۔ انعامات ملتے چلے گئے۔ 7 سال کے بعد اس نے مسلم یونیورسٹی کے جونیئر چیمپئن کی حیثیت سے کپ اور شیلڈ سامنے رکھ کر اپنی تصویر اتروائی۔ تصویر دیکھ کر والد محترم نے کہا، یوں بے نشان راہ پر دوڑتے ہوئے کہاں جا رہے ہو؟ زندگی کی شاہراہ پر دوڑنے کے لیے جو اہلیت درکار ہے وہ پیدا کرو۔ چون بجا مندر آئی دیگر آرزو نہ بینی، مگر این کہ شبنم تویم بے کنار آباد۔ مسافر نے ناصر مشفق کے کتب خانہ سے خطبات کی ایک کتاب اٹھا لی۔ لکھا ہے، آج کا دن بدن کو چریرا بنانے کا ہے اور کل کا دن دوڑ کے لیے مقرر ہو چکا ہے۔ خطبہ کی پاور کی شرح میں لکھا ہے کہ مراد یہ ہے کہ آج اگر گناہوں سے ہلکے ہو گئے تو کل قیامت کے میدان میں خوب دوڑو گے۔ گھڑی کا وقت ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چونکہ مسافر اسے بہت پیچھے لے گیا ہے اس لیے اب سوئیوں کو کینچیوں کی طرح وقت کاٹتے اور آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ 1936 کے اولمپک کھیل برلن میں ہوئے اور 2 نئے چہروں نے بڑی شہرت حاصل کی۔ ایک آریہ نسل کی برتری کا علمبردار ایڈولف ہٹلر اور دوسرا اس علم کو اولمپک کے کھچا کھچ بھرے ہوئے اسٹیڈیم میں سرنگو کرنے والا حبشی نژاد جیسی اوون۔ اس حبشی ورزش کار نے ایک مرتبہ 45 منٹ کے وقفہ میں 4 عالمی ریکارڈ قائم کیے تھے۔ اس کی لمبی چھلانگ اتنی لمبی تھی کہ 20-25 برس آگے نکل گئی۔ اس طویل عرصہ میں ہر اولمپک کے موقع پر اوون کی تصویریں اخباروں میں شائع ہوتی کہ اس شخص کا ریکارڈ قائم ہوا۔ ریکارڈ ابھی تک جوں کا توں قائم ہے۔ ایک تصویر مسافر کے ذہن میں محفوظ ہے۔ ایک نوجوان حبشی گھاس کے میدان میں 2 سفید لکیروں کے درمیان بنی ہوئی پٹی پر دوڑ کا آغاز کر رہا ہے۔ زمین پر جھکا ہوا جسم، تیر کی نوک کی طرح سر، پوری کھلی ہوئی بڑی بڑی آنکھیں، ایک پیر اور اس کے خلاف رخ کا ہاتھ ہوا میں آگے اور دوسرا پیر اور ہاتھ زمین پر پیچھے۔ یوں لگتا ہے جیسے 2 قدم کے بعد یہ شخص ہوا میں اڑنے لگے گا۔ گھڑی کی سوئیاں اب جیسی اوون کی طرح ہوا ہو گئی ہیں۔ یہ ہیلسنکی اولمپک ہے۔ یہاں شیشے اتنے بڑے اور شفاف ہیں کہ صوفی صاحب کھلی اور بے روک ٹوک جگہ سمجھ کر شیشے کی دیوار کے پار جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیشہ ٹوٹ گیا اور خبر چھپ گئی۔ یہ میلبورن اولمپک ہے۔ پہلے روز ایک دستہ کے ساتھ آنے والے خانسامہ نے اعلان کیا کہ وہ دراصل افسر ہے اور یہ حیثیت محض کھیل دیکھنے کا بہانہ ہے، لہٰذا ان سے کام کرنے کی توقع نہ رکھی جائے۔ دوسرے دستہ کی انتھک باورچن کے بارے میں آخری روز معلوم ہوا کہ وہ ایک وزیر کی بیوی ہے۔ اس نے کھیل دیکھنے کے لیے اتنی زحمت اٹھائی ہے۔ یہ میونخ اولمپک ہے۔ ہاکی کا کھلاڑی تمغہ جوتے میں ڈال کر ہوا میں لہراتا ہے۔ اس دستہ کا ایک منتظم پانی کی بھری ہوئی بالٹی بین الاقوامی ہاکی فیڈریشن کے صدر پر انڈیل دیتا ہے۔ گھڑی کا وقت آگے پیچھے ہو گیا ہے۔ یہ ابھرتی قوموں کے کھیلوں کی افتتاحی تقریب ہے جو ہند چینی کے ایک شہر میں منعقد ہو رہی ہے۔ مسافر اسٹیڈیم کے جنوبی حصہ میں ہے اور شمالی حصہ کی 10,000 نشستوں پر نوجوان ہاتھوں میں رنگدار فلیش کارڈ لیے بیٹھے ہیں۔ ہر کارڈ پر تصویر 1/10,000واں حصہ بنا ہوا ہے۔ وہ کارڈ سے کارڈ ملا لیتے ہیں اور افق تافق ایک وسیع منظر کا عکس چھا جاتا ہے۔ کبھی افق کو طویل انقلابی نعرہ ڈھک لیتا ہے۔ نیا منظر، نئے نعرے، نئے لوگ، نئی دنیا۔ ان نئی نئی تصویروں اور تحریروں کی طرح دنیا کے نقشے پر نئی نئی قومیں اور ملک ابھر رہے ہیں۔ تقریب جاری ہے۔
مختلف قوموں کے کھلاڑی گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں، سب کا خیر مقدم تالیوں سے ہو رہا ہے۔ چند گروہ بے گھر اور بے ملک قوموں کے ہیں، ان کے لیے تالیوں کا شور خود بخود بڑھ جاتا ہے۔ فلسطین کا دستہ ابھی گزرا ہے، خیال تھا کہ اب اس سے زیادہ زور سے تالیاں بجانے کی نوبت کہاں آئے گی، لیکن ایک دستہ اور آیا۔ 50,000 تماشائی اپنی نشستوں سے اس کے احترام میں کھڑے ہوئے اور آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس دستہ کا اگلا حصہ دبلی پتلی لڑکیوں پر مشتمل ہے، جو بند گلے کے لمبے زمین پر سسراتے ہوئے سادہ سلک کے فراق پہنے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں پھول اور چہرہ پر امن کی فاختہی معصومیت۔ یہ ایک چھوٹے سے ملک کا دستہ ہے جو اس وقت ایک سپر پاور سے جنگ کر رہا ہے اور شدید بمباری کی زد میں ہے۔ لڑا دے ممالک و شہباز سے۔ یہ منظر روز روز دیکھنے میں کہاں آتا ہے۔ یہ وسطی افریقہ کا شہر ہے، کھیل کے منتظمین جمع ہیں، مسافر ان میں شامل ہے۔ جاپان کا نمائندہ تقریر کر رہا ہے اور خوش اخلاقی کے مارے دوہرا ہوا جا رہا ہے۔ ترجمہ کے دوران بھی اس کی یہی کیفیت ہے۔ وہ دوسرے ممالک کے نمائندوں کا شکر گزار ہے کہ جاپان کو گزشتہ برسوں کے پنگ پونگ کے عالمی چیمپئن کھلاڑیوں کو جمع کرنے اور اس سطح پر تکنیکی مباحثہ کرانے کی اجازت دی گئی ہے۔ وہ اپنے اخراجات پر اس تحقیق کا انتظام کر رہے ہیں اور رپورٹ شائع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اجلاس کے صدر نے کہا کہ دراصل اس کا شکریہ تو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اتنے میں ایک نمائندہ کھڑا ہوا جس کے چہرے پر غصہ کی آورد عیاں ہے۔ کہنے لگا، اس توہین کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس جاپانی مباحثہ میں شرکت کے لیے میرے ملک کو دعوت نامہ نہیں دیا گیا۔ جواب ملا کہ دعوت نامہ کسی ملک کو بھی نہیں دیا گیا، صرف سابقہ عالمی چیمپئن بلائے گئے ہیں۔ الجواب میں دلیل آئی، مجھے دوسرے ملکوں سے کیا غرض؟ میں یہ جانتا ہوں میرے ملک کو اس کے لیے نظر انداز کیا گیا ہے کہ وہ جہان سوم میں شامل ہے اور جاپان جہان اول کا ترقی یافتہ ملک ہے۔ ہم جاپان سے بھیک نہیں مانگتے، ہم اپنا خرچہ خود برداشت کریں گے۔ جلسہ باہمی مشورہ کی مہلت کے بعد دوبارہ شروع ہوا۔ جاپان کا مندوب پھر تقریر کرنے لگا اور ترجمہ کے ختم ہونے کے بعد دیر تک جھک جھک کر معافی مانگتا رہا۔ میں اپنی کوتاہی کے لیے معافی کا خواستگار ہوں، امید ہے کہ میرے معزز دوست فراخ دلی سے معاف کر دیں گے۔ میں غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر قابل احترام دوست کا عظیم ملک اپنے انتظامات کے تحت اس مباحثہ کے دوران حاضر رہنا چاہتا ہے تو ہم اسے بڑی خوشی سے اس سحروزہ میں شریک ہونے کی دعوت دے سکتے ہیں۔ جس حال میں مباحثہ ہوگا اس میں بہت سی کرسیاں ہیں اور اگر ان میں ایک کرسی پر میرے یہ واجب صد تعظیم دوست بیٹھنے پر مصر ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اعتراض کرنے والا پھر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، مجھے 3 دن کے لیے نہیں 1 مہینہ کے لیے دعوت نامہ چاہیے۔ میں 3 دن میں جاپان کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اتنی سی بات جاپان کے وفد سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ جاپانی وفد نے کہا، اس مباحثہ کے بعد آپ ہمارے ملک کی جتنی سیر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ اس سیر کے لیے کسی دعوت نامہ کی ضرورت نہیں۔ خلیج فارس کی شہری ریاست کا نمائندہ ایک بار پھر کھڑا ہوا۔ اس مرتبہ اس کے چہرے پر آمد کے آثار تھے۔ جو اس کے دل میں تھا اس نے صاف کہہ دیا، جناب والا، اگر آپ کے دعوت نامہ میں سحروزہ مباحثہ لکھا ہوگا تو مجھے اجازت دینے والے زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ کے لیے بھیجیں گے، حالانکہ میں آپ کے ملک میں 1.5 مہینہ سیر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میری خاطر دعوت نامہ میں یہ سطر پڑھا دیں کہ مباحثہ کے بعد جاپان کا 1 ماہ کا مطالعاتی دورہ مفید ہوگا۔ یہ سن کر 2-3 نمائندے اور کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، اس مضمون کا دعوت نامہ ہمیں بھی درکار ہے۔ بقول جاپانی مندوب، حال میں بہت سی کرسیاں ہوں گی، کیا یہ ہمیں ان پر بیٹھنے کی دعوت بھی نہیں دے سکتے؟ جلسہ پھر باہمی مشورت کے لیے ملتوی ہونے کے بعد تیسری بار شروع ہوا۔ یک نفری جاپانی وفد غلط فہمی اور کوتاہی کی معافی مانگتے ہوئے زمین سے لگ گیا۔ وہ انگریزی میں ٹائپ کیے ہوئے دعوت نامے پیش کر رہا ہے، جس میں مباحثہ کے بعد طویل مطالعاتی دورے کی پرزور سفارش موجود ہے۔ یہ کھیلوں کی دنیا ہے، اس میں پس پردہ کئی کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ گھڑی ابھی تک وقت سے کچھ پیچھے ہے۔ مسافر چند ہمراہیوں کے ساتھ بینکاک سے گزر رہا ہے۔ اس کے ساتھ تنسازی کے مقابلہ میں مسٹر ایشیا کا خطاب اور تمغہ پانے والا نوجوان بھی ہے۔ مقابلہ کے آخری دور میں اس کا جوڑ سری لنکا کے اس کھلاڑی سے پڑ گیا جس کا مینیجر منصفین میں شامل تھا۔ تنسازی کے مقابلوں میں سرخی پاؤڈر سے جسم کی زیبائش ممنوع ہے، لیکن اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نوجوان تنساز نے تیل میں سندور ملا کر اس کی مالش کر لی۔ وہ سٹیج پر آیا اور اس کے گٹھیلے سرخ روغنی جسم پر روشنی کی شعاعیں پھسلنے لگیں۔ ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے ہال کو سر پر اٹھا کر اس کو داد دی۔ تماشائی اس کو مسٹر ایشیا منتخب کر چکے تھے۔ منصفین کے فیصلہ کا انتظار تھا۔ سری لنکا کا منصف اسے شاباش دینے کے لیے سٹیج پر گیا اور پھر ٹھونکتے ہوئے ایک سفید رومال اس کے جسم سے رگڑا اور ہال میں پھینک دیا۔ رومال پر تیل اور سندور لگا ہوا تھا۔
ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور بڑی دیر کے بعد اس نوجوان کی جاں بخشی بلکہ تن بخشی پر ختم ہوا۔ بالآخر وہ مسٹر ایشیا قرار دیا گیا۔ مسٹر ایشیا کا جسم رنگ آمیزی کے بغیر سب سے اچھا لگتا تھا، مگر یہ نوجوان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا۔ بینکاک میں قدم قدم پر ایسے حمام کھلے ہوئے ہیں جن کے آگے حرم سرائے ماند پڑ جائیں۔ مسٹر ایشیا مسکین صورت بنائے اور ڈیلی ڈالی بشرٹ پہنے ایک حمام میں داخل ہوئے۔ فیس داخلہ ریزگاری گن کر ادا کی اور آگے بڑھے۔ ایک حمامی نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور ان کے کپڑے اتارنا شروع کیے۔ جسم کو ہاتھ لگایا تو یقین نہ آیا، ٹٹول کر دیکھا تو حیرت ہوئی۔ ممکن ہے گاہک نے گولی کو بے اثر کرنے والی جیکٹ نیچے پہنی ہوئی ہے۔ کپڑے ایک ایک کر کے تن سے جدا ہوتے رہے اور اگتا کھلتا چلا گیا۔ گندا ہوا، گٹھا ہوا، کمائے ہوا جسم، فاضل کپڑوں کے اندر لپٹا ہوا سنگ مرمر کا سڈول مجسمہ جسے کسی نے بڑی محنت سے تراشا تھا۔ مجسمہ کے گلے میں مسٹر ایشیا کا تمغہ پڑا ہوا دیکھ کر حمامی نے چیخ ماری اور لوگوں کو پکارنا شروع کیا۔ نہانے والے اور نہلانے والے اپنے قابوؤں سے نکل آئے، کچھ تولیہ باندھے ہوئے، بعض تولیے ہاتھ میں لیے اور بیشتر خالی ہاتھ۔ سب حلقہ بنا کر کھڑے ہو گئے اور مسٹر ایشیا نے اپنے فن کا مظاہرہ شروع کیا۔ اس کی نمائش، عضلات کے ابھار کا دکھاوا، رگ پٹھوں کے اتار چڑھاؤ کا تماشا، جسم کے مختلف اور مشکل زاویوں کا مظاہرہ۔ حیرت اور مسرت سے ملی جوئی چیخیں حمام میں بلند ہوئیں۔ حمام کی انتظامیہ بھی اس تماشا میں شریک ہو گئی۔ غسل کی فیس واپس، تحائف پیش خدمت، سرپرستی کا شکریہ، مشتہری کے لیے عکاسی، دوبارہ قدم رنجہ فرمانے کی درخواست۔ نہانے والوں نے چندہ کیا جیسے اپنے بدے اور بے ڈول جسموں کا ہرجانہ بھر رہے ہوں۔ $5 کی ریزگاری دے کر حمام میں داخل ہونے والا مسکین اس غسل شہرت کے بعد $105 کے نوٹ لے کر باہر سڑک پر نکل آیا۔ یہ ایک ایشیائی شہر کی شاہراہ ہے اور وہ مسٹر ایشیا ہے۔ خود نمائی کی شاہراہ سے کتنی ہی پگڈنڈیاں نکلتی ہیں اور ان میں سے ایک اس حمام کی طرف جاتی ہے جہاں سب ننگے ہیں۔ گھڑی اب صحیح وقت بتا رہی ہے۔ یہ مونٹریال ہے اور ابھی 21ویں اولمپک کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب ختم ہوئی ہے۔ آج تک یہی رواج تھا کہ ایک مشعل بردار کوہ اولمپیا سے کھیلوں کے اسٹیڈیم تک سفر کرنے والے شعلہ کو لے کر داخل ہو، میدان کا چکر لگائے اور اولمپک ٹارچ روشن کرے۔ آج اس قدیم روایت کو توڑا گیا۔ یک نشد، دو شد۔ مشعل بردار ورزش کار نے جس ہاتھ میں مشعل پکڑی ہوئی ہے اس کی کلائی ایک لڑکی کے ہاتھ میں تھی اور وہ دونوں قدم ملا کر دوڑ رہے تھے۔ برابری کی دوڑ میں بالآخر عورتوں نے مردوں کو آن پکڑا ہے۔ شعلہ بلند ہوا، کبوتر چھوڑے گئے، غبارے اڑائے گئے، ہر ملک کا ترانہ بجا۔ ہر ملک کے دستہ نے خوشنما وردیوں میں دو مختصر تقریروں کے بعد ملکہ الزبتھ دوم کے مختصر اعلان کی روح سے باضابطہ افتتاح ہوا۔ اس خوشی میں میزبان ملک کے لڑکے لڑکیوں کے بے شمار طائفے جسمانی ورزش کے مظاہرے کے لیے میدان میں داخل ہوئے، رنگا رنگ اور چست لباس میں ملبوس، ہاتھوں میں سلک کی رنگین لہراتی پٹیاں لیے۔ پس منظری موسیقی کی دھن کے مطابق کرتبوں میں ایسے مہ ہوئے کہ اجتماعی ورزش ایک عوامی ناچ میں تبدیل ہو گئی۔ تقریب ختم ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ خصوصی احاطہ کے مہمان ایک سرنگ کے ذریعے کار پارک تک پہنچے ہیں اور اس کے دہانہ پر کھڑے موٹروں کا انتظار کر رہے ہیں۔ مسافر کے ساتھ ایک عمر رسیدہ حبشی جوڑا کھڑا ہے۔ اس نے بوڑھے حبشی کی طرف دیکھا، شکل آشنا لگا، ذہن پر زور دیا اور ان تمام اہم سیاہ پوست لوگوں کی شکلیں یاد کیں جن سے کہیں نہ کہیں واسطہ پڑا تھا۔ یہ صورت ان سے مختلف ہے۔ مسافر نے ایک کتابی تصویر میں زمین پر جھکے ہوئے کھلاڑی کو سیدھا کھڑا کیا اور اس کی عمر میں 40 برس کا اضافہ کیا۔ معمہ حل ہو گیا۔ یہ شخص جیسی اوون ہے۔ مسافر نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور گفتگو میں مصروف ہو گیا۔ یوں لگا جیسے مسافر اور اوون دونوں مل کر سرفراز ہاؤس کے چٹیل میدان میں ننگے پاؤں 3 ٹنگری دوڑ میں حصہ لے رہے ہیں۔ خیال ان کپڑوں کی تہ درست کر رہا ہے جو کبھی سلے بھی نہ تھے۔ خاردار تاروں کے جال نے لہلہاتے سبززار کے اس فرش کو گھیرے میں لے رکھا ہے جس کے وسط میں 2 سبک تکونی نوکدار 20 منزلہ عمارتیں کھڑی ہیں۔ دروازوں پر کڑا پہرا ہے۔ کچھ پہرادار عمارتوں کے مختلف حصوں میں بھی تعینات ہیں۔ سڑک پر چلنے والی موٹریں ان عمارتوں کے سامنے آ کر آہستہ ہو جاتی ہیں۔ راہگیر تھم جاتے ہیں۔ دن بھر ان کے دروازوں پر تماشائیوں کا ہجوم رہتا ہے اور کچھ شوق کے مارے رات گئے تک وہاں منڈلاتے رہتے ہیں۔ ان رہائشی نو تعمیر عمارتوں میں اولمپک میں شریک ہونے والے کھلاڑی ٹھہرے ہوئے ہیں، 100 ملکوں کے باشندے اور کوئی 100 کھیلوں کے ماہر۔ ہجوم ہنروراں۔ مسافر نے اس سے پہلے اتنے بہت سے ہنرور صرف ویسٹ منسٹرابے میں دیکھے تھے۔
مگر وہ منتخب بے روزگار فرش کے نیچے دفن تھے۔ یہاں ہر شخص زندہ ہے اور کسی نہ کسی ہنر اور کسی نہ کسی علاقہ میں فرد ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ عالمی سطح پر کون منفرد ہے۔ یہ کل 3 ہفتوں کی دنیا ہے۔ اس کے ازل سے ابد تک صرف 21 دن ہوتے ہیں۔ اسی اسنا میں مقابلے ہوں گے۔ جیتنے والوں کو ٹی وی پر ایک عالم دیکھے گا، تصویریں رسالوں کے سرے ورق پر چھپیں گی، اور اس کے بعد کچھ کارنامے کتابوں میں محفوظ ہو جائیں گے، اور بہت سی باتیں زمانہ تاک نسیاں پر رکھ کر بھول جائے گا۔ ان جڑواں اہرامی ساخت عمارتوں میں 3 ہفتہ کے لیے 3000 برس پہلے کی تاریخ مہمان بن کر ٹھہری ہوئی ہے۔ خاردار جنگلہ کے اندر اسپارٹا کی یونانی ریاست واقع ہے، اور باہر برٹش کامن ویلتھ۔ اندر عظیم لکڑگس حکمران ہے، اور باہر بیچارہ وزیر اعظم، جسے اس کی بیگم اور کیوبک کے ایک رہنما نے مل کر عاجز کر رکھا ہے۔ دونوں علیحدگی پسند ہیں، یہ خانگی طور پر اور وہ علاقائی طور پر۔ مسافر کے لیے یہ باڑ لگا مخصوص خطہ فراغت کا ایک وسیع صحرا ہے۔ وہ اپنے ماہوسار کی ریت کے ٹیلہ پر بیٹھ کر منظر میں کھو جاتا ہے۔ غزالوں کی ڈاریں، ہرنوں کی کلیلیں، آہو کا بے پردہ خرام۔ یہ نوجوان کھلاڑی چلتے ہیں تو ڈگ بھرتے ہیں، چڑھتے ہیں تو سیڑھیاں پھلانگتے ہیں، رکتے ہیں تو اوپر کا دڑ لٹو کی طرح گھماتے ہیں، گھاس پر لیٹتے ہیں تو نچلا دڑ ہوا میں اٹھا کر ٹانگیں مارنے لگتے ہیں۔ کوئی ہاتھ کھولتا ہے اور ملاتا ہے دیر تک، اور کوئی ٹانگیں جدا کرتا ہے اور جوڑتا ہے بہت دیر تک۔ کوئی کمر کو دائیں بائیں بل دے رہا ہے بار بار، کوئی رسی پہ چڑھتا اترتا ہے گھنٹہ برے، کوئی رسی کود رہا ہے 1000 بلکہ 100,000 بار۔ نہ ان کو سیدھا کھڑا ہونا آتا ہے اور نہ ساکت رہنا۔ ان کی ریڑھ چینی ہڈی سے بنی ہوئی ہے، ان کے جسم میں بجلی بری ہے۔ مشق ہو تو محنت کرتے ہیں، مقابلہ ہو تو تہلکہ مچاتے ہیں، فرصت ہو تو حلقم ڈالتے ہیں۔ یہ ہر وقت حرکت کرتے رہتے ہیں کہ اس حرکت میں ان کے لیے اور ان کی قوموں کے لیے برکت ہے۔ اس 3 ہفتہ کی دنیا میں بھوک اور بیماری کا نام و نشان نہیں ملتا۔ بیماری صرف اس حد تک ہے جب صحت کو اس قدر شدت سے کام لاتے ہیں تو کوئی پٹھا چڑھ جاتا ہے، کوئی جوڑ اتر جاتا ہے، گاہے موچ آ جاتی ہے۔ بھوک صرف اس حد تک ہے کہ کھانے کے لیے کمرہ سے حال تک کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ اس حال میں 24 گھنٹہ بلا مبالغہ دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، آب میوہ کے چشمے پھوٹتے ہیں، اور آئس کریم کے پہاڑ کھڑے ہوتے ہیں۔ جو کھانا درکار ہو وہ موجود، جتنا درکار ہو اس سے زیادہ موجود۔ 9000 پیٹ دن میں 4-5 مرتبہ پوجا کرتے ہیں اور اتنے ہی سفری تھیلا بھر لیتے ہیں، مگر کھانے کی اقسام یا ان کی افراط میں ذرا کمی نہیں آتی۔ تیسرے دن اخبارات میں اس عیاشی پر لے دے شروع ہو گئی، لیکن کھیل شروع ہو چکے ہیں اور ان سب کا دھیان اب نادیا کومانچی کی طرف لگا ہوا ہے۔ کھیل شروع ہیں، کھلاڑی مصروف ہیں، تماشائی ان سے بھی زیادہ مصروف ہو گئے ہیں۔ البرٹوئن تورینو 400 اور 800 میٹر کی دوڑ میں بھاگتے ہوئے یوں اول آیا جیسے غلطی سے گھڑ دوڑ کے میدان کے بجائے مونٹریال اسٹیڈیم میں آ نکلا ہو۔ دیکھنے والوں نے حیرت سے تالیاں بجائیں، اور پوچھنے والوں نے پوچھا کیوبا سے آنے والے اس نوجوان کی رگوں میں کون سا خون دوڑ رہا ہے؟ جواب ملا اولمپک کی تیاری کے سلسلہ میں ان کا بہت سا خون نکال کر خشک پلازما پر جمع کر لیا گیا تھا۔ اب وہ دوڑنے سے پہلے خون نابا کا ٹیکہ لگواتے ہیں اور اول آتے ہیں۔ زمانہ ترقی کر رہا ہے، اس لیے خون جگر پینے کے انداز بدل گئے ہیں۔ سائنس بھی ترقی کر رہی ہے، اس لیے شمشیر بازی کے مقابلہ کے حال میں جو تختہ حساب لگا ہے وہ شمشیر بازوں کو ہر ضرب پر خود بخود نمبر دیتا چلا جاتا ہے۔ بورس اونسچنکو عجیب و غریب پینترا دکھا رہے ہیں۔ ان کی شمشیر مخالف کے جسم سے چھوتی بھی نہیں، اور ان کے نمبر بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ قدم جربن کے بڑھتے ہیں اور فتح سرکار کی ہوتی ہے۔ تابہ کے شکایت ہوتی ہے اور معائنہ ہوتا ہے، اور رات تش تش بام ہو جاتا ہے۔ نو کی شمشیر پر بیتار برقی آلہ لگا ہوا ہے، جس کا بٹن دبانے سے ایک نظر نہ آنے والی لہر مخالف کی وردی سے ٹکراتی ہے، اور تختہ حساب کی مشین کو اپنا پیغام بھیجتی رہتی ہے۔ تار برقی سے یہ خبر تمام اخباروں کو بھیجی جا رہی ہے۔ شمشیر کی خفیہ خوبیاں سرعام رسوائیوں میں تبدیل ہو گئیں۔ ایک اور دوڑ ختم ہوئی تو جیتنے والے نے تماشائیوں کی داد وصول کرنے کے لیے میدان کا آہستہ آہستہ ایک چکر لگایا اور ہوا میں ہاتھ لہراتے ہوئے ان کی تالیوں کا جواب دیا۔ اس نے دونوں بلند ہاتھوں میں جوتے پکڑے ہوئے ہیں اور ننگے پاؤں بھاگ رہا ہے۔ یوں انعام لینے کے لیے آنے میں جو چند منٹ صرف ہو رہے ہیں ان میں یہ سوال اٹھایا جا چکا ہے کہ کیا اس جیتنے والے نے جوتے بنانے والی کمپنی سے اشتہار کا معاوضہ تو نہیں طے کر رکھا؟ کھیل جاری ہیں اور طرح طرح کے تماشے دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ دو سیاہ فام بھائی باکسنگ کے ابتدائی مقابلوں میں کامیاب ہوئے تو پتہ چلا کہ ان کی ماں کے پاس ٹی وی نہیں کہ وہ اپنے بیٹوں کا کھیل دیکھ سکے۔
خبر چھپی اور تحفہ میں کئی ٹی وی پہنچ گئے۔ پھر وہ دونوں بھائی فائنل میں مقابلہ میں آ گئے اور کسی نے ہوائی ٹکٹ فراہم کر دیا۔ مائک اور لیو آرمسٹرانگ نے جب اپنے سنہری تمغے جیتے تو ان کی ماں وہاں موجود تھی۔ اس کی خوشی کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ کشتی چلانے کے ایک مقابلے میں جیتنے والوں کی خوشی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کشتی رانی چھوڑ کر ناچنا شروع کیا، توازن خراب ہوا اور کشتی الٹ کر ڈوب گئی۔ خوشی میں غرق ہو جانا کوئی انوکھی بات نہیں، ضبط کا مظاہرہ البتہ ایک بڑی بات ہے۔ مسافر نے کورنیلا اینڈرس کو ایک سپہر نصف گھنٹہ میں پیراکی کے 2 عالمی ریکارڈ قائم کرتے دیکھا۔ اس نے کل 4 طلائی اور 1 نقرئی تمغہ حاصل کیا اور اخباروں نے لکھا کہ وہ پیراکی میں عہد حاضر کی عظیم ترین خاتون ورزش کار ہے۔ اس کے پرسکون چہرہ پر سکون کی دبیستے اور چڑھ گئی۔ نادیو کومانچی نے ہلچل مچا دی ہے۔ جمناسٹک کے کئی مظاہروں میں 10 میں سے 10 نمبر لیے ہیں۔ اخبار اسے جہان ورزش کا نو دریافت اور روشن ترین ستارہ لکھتے ہیں، اور وہ اس کامیابی کے بعد ایک عام بچی کی طرح گڑیوں سے کھیل رہی ہے۔ مسافر نے ضبط کا ایک اور مظاہرہ دیکھا۔ شہر اولمپک میں کھیلوں کا کتب خانہ کئی حصوں میں تقسیم ہے۔ ہر کھیل کے قواعد و ضوابط، اس پر لکھی ہوئی کتابیں اور اس پہ ہونے والی بحثوں کا خلاصہ اور اس کھیل کی VCR فلمیں موجود ہیں۔ میدانی دوڑ سے متعلق کتب خانہ کے حصہ میں ایک کھلاڑی ہر روز گھنٹوں اپنا چہرہ ہاتھوں کی رحل پر رکھے گزشتہ مقابلوں کی فلمیں دیکھتا رہتا ہے۔ فلم کو کبھی آہستہ چلاتا ہے، کبھی بالکل روک دیتا ہے، ہر قدم کی تصویر کو غور سے دیکھتا ہے اور پرکھتا ہے، اور پھر اگلے قدم کی تصویر پر اٹک جاتا ہے۔ وہ اپنی نوٹ بک پر کچھ لکھتا رہتا ہے۔ اس دوڑ کا مقابلہ ہوا، یہ کھلاڑی ہار گیا، مگر دوسرے دن اسی طرح کتب خانہ میں بیٹھا انہماک سے دیکھنے اور پڑھنے اور لکھنے میں مصروف تھا۔ کہنے لگا، اگر کھیل کا سارا مزہ جیت میں ہوتا تو اتنے لوگ کبھی اس میں شریک نہ ہوتے۔ کھیل میرے لیے ایک عبادت ہے۔ کتب خانہ کے پاس ایک کمرہ عبادت کے لیے مخصوص ہے، مگر کسی مخصوص عبادت کے لیے نہیں ہے۔ ہر مذہب کے پیرو اپنی عبادت کے وقت اس کمروں کو استعمال کرتے ہیں۔ آج جمعہ ہے، کچھ لوگ نماز کے لیے کمرہ میں داخل ہو رہے ہیں، کچھ اپنی عبادت سے فارغ ہو کر باہر نکل رہے ہیں۔ گول دائرہ میں گدیاں لگی ہوئی ہیں، انہیں اٹھا کر قطار میں صفیں بچھائی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے کھیل عبادت ہوتی ہے اور کچھ عبادت کو کھیل بنا لیتے ہیں۔